رہا ہے. اگر ماہ رمضان کے جمعہ میں بھی جو تو اگر ہماری یہ حالت ہے کہ 1:40 1:35 کو مسجد میں آتے اور امید یہ رکھتے ہیں کہ 2 بجے کی جماعت ہے تو 2 بجے ہو جانا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا, کوئی بیان نہیں ہوگا, صرف خطبہ جمعہ ہوگا. جو عربی میں جو خطبہ بولے تو عربی کا بیان, عربی میں خطبہ جمعہ پڑھتے جائیں گے اور جماعت کھڑے کر دیتے جائیں گے. یہ تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب کو فضیلت رمضان معلوم ہے, سب کو فضیلت جمعہ معلوم ہے, سب جو تو ٹائم کے پابند ہیں ماشاءاللہ. تو تم کو کیا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ کیوں جو تو ہم روزہ رکھ کے جو تو چلائے اور چیخے تمہارے سامنے, پھر بعد میں جو تو بولنے کو کہ حضرت بہت گرم بن گئے تھے. کوئی تو جب آپ لوگ خود اتنے سمجھدار ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو پھر اب روزے نہیں رکھنے کے, طے کر لیے نہیں رکھنے کے, نہیں رکھنے کے. ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, تراویح نہیں پڑھنے کی, نہیں پڑھنے کی. تو ہمارے پاس تو صرف ہم بہانے تلاش کر رہے ہیں نا. اگر اس کی فضیلت معلوم ہو جائے, اس کی حقیقت معلوم ہو جائے, ابھی آپ نے غور و فکر کیا, دیکھتے دیکھتے 8 دن گزر گئے, آج 8واں روزہ ہے. جمعہ کے دن پہلا روزہ ہوا تھا, جمعہ ہے, 8 روزے گزر گئے مسلمانوں. اب یہ 8 روزے واپس آنے والے کیا؟ واپس لاؤ, دکھاؤ واپس لا کر. یہ 8 روزے اب لوٹ کر نہیں آئیں گے. وہ 8 روزوں کی جو سعادت ہے ہمیں وہ نصیب نہیں ہوگی. اب یہ جب ہمیں نصیب نہیں ہوگی, 8 روزے جب ہمارے لوٹ کر نہیں آئیں گے مسلمانوں, اسی طریقے سے جب ہم چلے جائیں گے تو ہم بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. جانے سے پہلے تیاریاں کر لو نا, جانے سے پہلے تیاریاں کرو. تمہارے کام کاج دکھا رہے ہو, تمہارا فیشن دکھاتے, مسجدوں میں آ کے, اللہ کی بارگاہ میں آ کے تمہارا فیشن دکھا رہے. نہیں, ہم تو ہمارے پاس ٹائم ہی بہت کم ہے. بولے ہم کا سننے کو ایک دوسرے سے بعد میں پھر بات کرنے کی, اس لیے تو میں بیٹھتا نہیں. بول جا کے بہت دیر تک بیان چلتا, جتنے لوگ دکھیں گے اتنی دیر تک بیان چلے گا, ہے نا. اس لیے میں بیٹھتا, یار کیا ہوشیار ہے یار تمہارے پٹھیا, اس لیے تو نہیں بیٹھتا مسجد میں. ارے ذرا سوچنے کا مقام ہے. ایک اور درود کے بعد کو سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا یہ سوچا آپ نے کہ مسجد میں بیان کے بہانے کم سے کم امام کی بربڑ جو چل رہی نا, اس کے بہانے تو مسجد میں ایک آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھ جاؤ گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. مسجد میں بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہے کیا نقصان ہے؟ بولو بولا. دھوپ میں باہر کھڑے ہمارے ساتھ کے جیسا تو ایسی دھوپ میں تپو گے. ارے مسجد میں آ جاؤ گے, پنکھے ہے, کولر لگا ہوا ہے, 15 سے 20 منٹ, آدھا گھنٹہ اگر زیادہ جو تو ٹھہر گئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا نا تم پر. تم نے یہ کیوں سوچا کہ یہ بڑے جو تو چلنے دو؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ جایا کرو, کانوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ جایا کرو تاکہ تمہیں ہماری آواز نہ آئے, تمہارے امام کے بیان کی آواز نہ آئے. کانوں میں انگلیاں ڈالتے جاؤ, اور بعد میں پھر روزے رکھنے کی نہیں رکھنے کی یہ فیصلے تم لوگ کرو. نوجوان ہو, طاقتور ہو, ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے کے روزے نہیں, کتنے لوگوں کو روزہ ہے. کیا ٹائمنگ نہیں مل رہا نا, تو بھی نہیں اور روزہ بھی نہیں رکھ رہے, ٹھیک ہے. ہٹے کٹے ہے, طاقتور ہے, جھگڑے فساد کی بات ہے تو ابھی ہاتھ جو تو قاسم سرکار کے آ جائیں گے جب طبیعت خراب نہیں ہوگی. کیا ہوں گی؟ جب بولیں گے کہ طبیعت خراب ہے بھی حضرت کل دیکھو تمہاری طرف آج نہیں دیکھوں گا. اگر کچھ 19-20 ہو گیا تو ابھی جو تو استینے سرکا دو گے, پھر طبیعت خراب نہیں. یار روزہ رکھنے کی بات آئی تو طبیعت خراب ہے, بولے طبیعت خراب ہے, معاملہ جو تو کچھ جمرانے ہے نا. مسلمانوں, اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. قرآن پڑھتے ہو نا, قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ شکیل میاں پچھلے سال تم نے قرآن مجید لے گئے تھے, تمہارے دادی اماں کے نام کا جو تو ترجمے والا ہو, تم نے ابھی تک واپس نہیں لوٹا ہے. وہ اب ہمارا ہے, تمہارا نہیں ہے. اس مسجد کی امانت ہے وہ.
یہ تو برائے سال ثواب درگاہ مسجد کے لیے دیا ہوا ہے، تو اس مسجد کی امانت ہے بیٹے، ٹھیک ہے ابھی مہینہ بھر پڑھ لو، اس کے بعد واپس لا کے سال بھر کے لیے رکھ لینا، اور منگائیں گے اپن انشاءاللہ ہے نا، اور منگاؤ۔ اللہ رب العزت کے کروڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دی، سمجھنے کی بھی توفیق دی، اور اگر پڑھنے کی توفیق نہیں دی، پڑھنا اگر ہمیں نہیں آتا تو سننا تو آتا نا، ہم تو سننا تو آتا ہے نا، تو سننے والے تو بنو نا، سننے والے بھی نہیں بن رہے، اتنے ہوشیار ہو گئے کہ سننے کو بھی تیار نہیں ہو۔ تو قرآن مقدس اللہ رب العزت نے ہمارے آقا تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ قرآن مقدس جسے ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں، جسے ہم آسمانی کتاب کہتے ہیں، بولتے نا اللہ کی کتاب بولتے نا، آسمانی کتاب بولتے یا نہیں بولتے؟ قرآن مقدس اللہ نے نازل کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ کتاب کا نام قرآن مقدس، قرآن مجید۔ اس قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مسجد کا امام نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ اس لیے اگر پہلے آ جاتے گے تو تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا، لیکن اب سے اتنا نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ برابر 2 بجے سے انشاءاللہ جو کھڑے ہوئے۔ اے ایمان والو، تو ایمان والے کون؟ ایمان والا کون ہے؟ دنیا میں تو جو تو ہزاروں انسان ہے نا، چکلمبا شریف میں ایک قوم کے لوگ ہیں، کیا ایمان والے چکلمبا میں کتنے ہیں، کتنے مکان ہیں؟ تو بولے 250-300، اس سے زیادہ نہیں، 1000 مکان ہے، اس میں سے 250-300 مکان ہمارے، مطلب اہل ایمان کے۔ تو اب اے ایمان والو، تو ایمان والا کون؟ اس کی ذرا تشریح کرو، ورنہ تم لوگ بہت ہوشیار رہتے ہو، جو باہر کھڑے رہتے نا وہ ہم کو بول کے بتاؤ کہ بھئی ایمان والا کون ہے، ذرا بتاؤ، تم کو معلومات ہے تو۔ بیان ہونے تک جو باہر کھڑے رہتے ہو انہوں نے ہم کو آ کے جواب دینا کہ حضرت ایمان والا کون؟ تو ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ کون ایمان والا؟ زیرو، نہیں معلوم، سننے کا تو نہیں، سمجھنے کا بھی نہیں، تو پھر اب ایمان والا کون ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ تو ایمان والا وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے کلمہ پڑھ ڈالے، یہ کلمہ کیا پہچان ہے؟ کلمے کی پہچان بولتے کیا ہوا؟ یہ ایمان والا پڑھ رہا نا، سب نے پڑھے نا، پڑھے نا تم لوگوں نے سب نے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان ہے۔ صدق میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، تم نے محمد رسول اللہ پڑھا نہیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ تم کو یہ کلمہ یاد ہے اور یاد رکھنا پڑے گا آخری سانس تک، تو جنت ملے گی۔ تو آخری سانس تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان والا ہوا سکندر ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان والا ہے سکندر ملا، کیوں؟ تو یہ کلمہ پڑھ رہا۔ اب یہ کلمہ پڑھ رہا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب کس سے اعلان کر رہا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو۔ ہم سب ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا سب ایمان والے؟ سب ایمان والے ہیں تو پھر روزہ، نماز، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، نیکی کے کام، یہ کہاں ہے؟ بھائی ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تمہیں لازمی ہے رمضان کے روزے رکھنا، فرمان خداوندی ہے۔ اور پھر یہ ہمیں پتا ہے کہ ایک دن ہمیں جانا ہے دنیا کے، اے مسافر منزل تیری قبر ہے، ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔